بڑے مراتب کا ہو اس لیے چنا ہو، نہیں، جو دل رب کو پسند ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ نے پورے دلوں پر نظر ڈالی، جو دل اللہ کو ان میں سے پسند آئے اللہ نے انہیں جماعت انبیاء بنایا ہے۔ اگر توجہ میری طرف رکھیں گے، اگر آپ امیری کو دیکھتے ہیں تو بڑے بڑے امیر بھی گزرے ہیں لیکن ان کو نبوت نہیں ملی ہے۔ اگر خاندان کی بات کرتے ہیں تو حضرت نوح کا اپنا بیٹا جو ہے وہ پانی میں غرق ہو رہا تھا، جب نوح نے رب سے دعا کی تھی اللہ نوح کو اس کشتی میں ڈال دے تو رب نے فرمایا تھا انہو لیس من اہلک، یہ آپ کی اہل میں سے نہیں ہے۔ اگر رشتہ داروں کی بات کرتے ہو تو ابراہیم بھی دعا کرتے ہیں اللہ اختلاف کی روایت کے ساتھ چچا ہو تب والد ہو تب اللہ اسے بھی اسلام کے لیے قبول کر لے۔ ایک طرف نبی ہے دعا کرنے والا ہے، ایک طرف نبی ہے اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہا ہے، ایک طرف نبی ہے اپنے باپ یا چچا کے لیے دعا کر رہا ہے۔ تو گویا یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ کا چناؤ ہے، نہ رشتہ داری ہے، نہ قرابت داری ہے، نہ کوئی پیسہ ہے، نہ کوئی درہم و دینار ہے، کچھ نہیں ہے، بلکہ اللہ کو جو دل پسند آئے ہیں اللہ نے انہیں جماعت انبیاء میں چنا ہے۔ تو گویا یہ چننا میری اور آپ کی رائے نہیں ہے، کسی چودھری اور گڈیڑی کی رائے نہیں ہے، بلکہ اللہ کو جو دل پسند ہے۔ نبوت کا سلسلہ جناب آدم سے شروع کیا اور محمد رسول اللہ پہ جا کے ختم کر دیا اور بتا دیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور یہ بات واضح کر دی ہے۔ اب کائنات دنیا میں کوئی گھوڑا ہو تب، کوئی کالا ہو تب، کوئی کسی نسل کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، کسی خاندان کا ہو، کوئی وڈیرا ہو، کوئی کسی نسل کا ہو، چاہے سفید ہو یا کالا ہو، اگر نبوت پر کسی صورت میں ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ اہل سنت والجماعت ہمیشہ اس کا راستہ روکنے کے لیے تیار ہے۔ اس لیے کہ نبوت، توجہ میری طرف ہے، اس لیے کہ نبوت یہ کوئی کمانے کی چیز نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ کسی نے بڑی محنت کی، اور میں آپ کو یہاں ایک بات ذہن میں سمجھا دوں، سر سید احمد خان قلعہ اکابر بیٹھے ہوئے، وہ معجزات کا بھی انکار کرتا اور نبوت کا بھی انکار کرتا۔ وہ کہتا تھا اگر کوئی محنت کر لے اور اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کرے وہ نبی بن جائے گا۔ ہم نے کہا یاد رکھ، جب تک انشاءاللہ قیامت تک یہ اکابر اسلام کے ماننے والے، محبت رسول کرنے والے انشاءاللہ کسی نبوت کے دعویدار کو دنیا میں زندہ نہیں رہنے دیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ یاد رکھو، میں نے کہا یہ رب کے چنے ہوئے ہیں، گویا اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ ہمیں نہیں مان رہا یا ہماری گستاخی نہیں کر رہا، وہ گویا رب کا انکار کر رہا ہے۔ اس لیے کہ آدم کو رب نے بھیجا ہے، نوح کو رب نے بھیجا ہے، یوسف کو رب نے بھیجا ہے، حضرت عیسیٰ کو رب نے بھیجا ہے، موسیٰ کو رب نے بھیجا ہے، اور ختم نبوت کی مہر دے کر امام الانبیاء کو رب نے بھیجا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ پہلی جماعت جس کا تذکرہ کیا، پہلے سے لے کر آخری نبی سارے چنے میں میں واقعات کرتا ہوں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالی اکابر دیوبند کی بہت بڑی نشانی، عدالت کے اندر کیس لگا، قادیانی بھی موجود، مرزا غلام احمد قادیانی کے ٹاؤٹ بھی موجود، کہنے لگے آج ہم اپنے نبی کی نبوت کو یہاں ثابت کریں گے۔ جج کہنے لگا حضرت انور شاہ کشمیری سے، حضرت ہمیں بتائیے کیا دلائل ہیں؟ تو انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے کہا تھا جج صاحب اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں ساری عدالت کے سامنے، ان وکیلوں، ان ججوں کے سامنے میں ابھی زندہ سب کو یہ بات دکھا سکتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جہنم میں جل رہا ہے۔ کہاں اکابر کے جبن کیے عظیم نشانی کے سامنے کوئی کھڑا ہو سکتا تھا، بعد نکلا شاگرد کہنے لگا انور شاہ کشمیری آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے، کہاں جہنم میں آپ عدالت کے اندر اسے جگا سکتے تھے؟ تو انور شاہ کشمیری نے کہا تھا ارے پگلے تجھے کیا سمجھ ہے، عدالت کے اندر میں نہیں بول رہا تھا بلکہ محمد رسول اللہ کا وکیل بول رہا تھا۔
میرے دوستو ختم نبوت کا پہلا دن آتا ہے اور میں بات یہاں کروں غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ کی. میں نے کہا رب جس سے کام لے اور خاندانوں کو نہیں دیکھتا اللہ جس سے نیک کام لے لے. اور حضرت غازی علم الدین شہید جب راجپال کو واسطے جہنم کیا تو بڑے بڑے وکیل آئے کہنے لگے حضرت آپ صرف یہ بات عدالت کے اندر کہہ دیں کہ جب میں راجپال کو واسطے جہنم کر رہا تھا میرا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا. تو غازی علم الدین کا جواب کیا تھا؟ دل میں آج رکھیے گا جواب سن کر آپ کی سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے اس لیے کہ ختم نبوت کی بات ہے. غازی علم الدین نے کہا وکیل صاحب جج صاحب آج تو میں آپ کے سامنے یہ بات کہہ دوں گا لیکن میں نے زندگی میں سارے کام کیے ہیں جو بھی کیا ہے لیکن اگر ہوش میں کام کیے تو یہی کام کیا اس لیے کہ اور کہا وکیل صاحب آپ کو معلوم نہیں جس رات سے مجھے جیل خانے میں ڈالا گیا ہے روزانہ مجھے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور آپ کو نظر نہیں آیا. ہم نے تو غازی علم الدین کا جنازہ نہ دیکھا لیکن ہم اپنی آنکھوں سے ممتاز قادری کا جنازہ ضرور دیکھا ہے. اس لیے کہ ختم نبوت کا پہرا دینا یہ جناب ابو بکر کی سنت ہے. اس لیے کہ ختم نبوت پہ پہرا دیا ہے اصحاب پیغمبر نے دیا ہے. اس لیے کہ ختم نبوت پہ پہرا دیا ہے تابعین نے دیا ہے اکابر نے دیا ہے علامہ حسین المدنی نے دیا ہے انور شاہ کشمیری نے دیا ہے مولانا عاطف چشمی نے دیا ہے مولانا ضیاء الرحمن فاروقی نے دیا ہے. آج مولانا عاصم طارق سبیٹ کا مولانا معاویہ اعظم بھی اس کی پیروکاری کر رہا ہے. اور میرے دوستو پہلی بات پر عرض کی جماعت انبیاء جس کو اللہ نے چنا. دوسری جماعت جس کو اللہ نے چنا اسے جماعت اصحاب پیغمبر کہا جاتا ہے. بولیں کیا کہا جاتا ہے؟ جناب اصحاب پیغمبر جن کو اللہ نے چنا اور کمال کیا. میں نے کہا رب کے چناؤ پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا اور وہ کمال کہ جن کو اللہ نے چنا اور رب تعالیٰ نے فرمایا جیسے انبیاء معصوم عن الخطا ہے. اور یہ بھی دھیان میں رکھیں یہاں بات عرض کرتے ہوئے چلوں انبیاء حضرت آدم سے لے کر امام الانبیاء تک اللہ نے ان سب کو معصوم عن الخطا پیدا کیا. کیا مطلب کہ اللہ نے ان سب کو غلطی سے پاک پیدا کیا. وہ ماں کے پیٹ میں ہو تب بھی نبی ہے ماں کے پیٹ سے باہر ہے تب بھی نبی ہے وہ دنیا میں ہے تب بھی نبی ہے. تو اس لیے عرض کرتا ہوں چلوں ان سب کو اللہ نے معصوم عن الخطا پیدا کیا. اور عقیدہ بھی لے کر جاؤ سوائے انبیاء کے کوئی معصوم نہیں ہے. سوائے انبیاء کے کوئی معصوم سارے بولے سوائے انبیاء کے کوئی معصوم وہی جماعت ہے جسے اللہ نے معصوم پیدا کیا اور چنا. اور دوسری جماعت جس کو کہتے ہیں اصحاب پیغمبر وہ کسی نے کیا خوب کہا اصحاب پاک کے مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا. اصحاب پاک کے مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا. بہرحال بے دڑک سب نے مال و زر دیا. کسی نے سلسلہ دیا کسی نے نصف کر دیا پر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا خدا کے نام کے سوا سب کچھ لا کے رکھ دیا. وہ صحابہ جنہیں رب نے چنا آئے ہائے ہائے رب کا چناؤ بھی کتنا کمال کا ہے. ابو بکر کو چنا عمر کو چنا. میں آخری بات عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے مہمان اور بھی آ رہے ہیں. اللہ نے چنا تو دو اور باتیں فرمائیں. کہا انبیاء معصوم ہیں یہ محفوظ بھی ہیں اور مغفور بھی. اللہ نے محفوظ بھی کر دیا. مثال سے سمجھاتا ہوں جناب آپ کا بچہ ہو اور چھٹیوں میں ماموں کے گھر جا رہا ہو نانی کے گھر جا رہا ہو رستے میں اکیلا جائے گا مستیاں بھی کرے گا شرارتیں بھی کرے گا بیلیں بھی جائے گا. اس گھر پہنچے گا نانی کا فون آئے گا ارے اس کو واپس لے جانا آئندہ اگر آئی تو ساتھ لے کر آنا. بڑی شرارتیں کر رہا ہے بڑی مستیاں کرتا ہے ہمارے کنٹرول میں تو ہوتا نہیں ہے. اگلی بار اگر بھیجنا ہے تو والد کے ساتھ بھیجنا یا خود لے کر آنا. اگلی بار آئی والد صاحب نے کہا بیٹا میں تیرے ساتھ چلوں گا. سنہت بڑی مستیاں کرتا ہے. والد صاحب نے دیا انگلی اس کی ہاتھ میں پکڑی چلتے گئے. وہاں بھی بیٹھے آج نانی اماں بھی تعریف کر رہی ہیں سارے تعریف کر رہے ہیں بڑا پیارا ہو گیا ہے اب تو مستیاں نہیں کرتا اب تو کوئی شرارت نہیں کی ہے بڑا اچھا ہو گیا. کیا تربیت کر رہے ہیں باعتبار دنیا کے
مزاج دنیا کے سمجھیے گا میرے دوستو، جب دنیا میں بیٹے کا ہاتھ اپنے باپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو سارے تعریفیں کرتے ہیں۔ تو 1400 سال پہلے جب ابو بکر کا ہاتھ نبوت کے ہاتھ میں آیا، عمر کا ہاتھ نبوت کے ہاتھ میں آیا، عثمان کا ہاتھ نبوت کے ہاتھ میں آیا، علی کا ہاتھ نبوت کے ہاتھ میں آیا، عبد الرحمن کا ہاتھ نبوت کے ہاتھ میں آیا، طلحہ و زبیر کا ہاتھ نبوت کے ہاتھ میں آیا، بلال حبشی کا ہاتھ نبوت کے ہاتھ میں آیا، معاویہ کا ہاتھ نبوت کے ہاتھ میں آیا۔ تو یہ سارے کے سارے جب نبوت سے جڑے ہیں تو رب نے فرمایا ہے اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا۔ یہ سارے کے سارے پاک ہو چکے ہیں، اس لیے کہ نبوت کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا۔ میرے دوستو آخری بات کر رہا ہوں، ہم کہتے ہیں مدینہ بڑا اعلیٰ ہے، سارے مانتے ہیں، ہاتھ کھڑا کر جو مانتے ہیں، کہتے ہیں مدینہ بڑا اعلیٰ ہے۔ میں نے کہا بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمارا عقیدہ اور نظریہ بھی یہی ہے، مدینہ اعلیٰ ہے، مدینے سے اعلیٰ کوئی شہر نہیں، وہاں کی مٹی اعلیٰ ہے، اس مٹی سے اعلیٰ کوئی اعلیٰ مٹی نہیں، وہاں کوئی شہر جیسا کوئی شہر نہیں، وہاں کی مسجد جیسی کوئی مسجد نہیں۔ لیکن میں پوچھتا ہوں ارے مدینہ تو اعلیٰ کیوں ہوا، تیرا یہ مقام کیوں ملا؟ تو مدینہ کہتا ہے نا میں نے کوئی نمازیں نہیں پڑھی، میں نے کوئی حج نہیں کیے، میں نے کچھ نہیں کیا، صرف میرے ساتھ یہ ہوا ہے جب ہجرت کی رات محبوب دو عالم ابو بکر نے میرے اوپر قدم رکھا، میں مدینہ طیبہ بن گیا۔ اور یاد رکھو سوال کر رہا ہوں، اگر قدم رکھنے سے مدینہ طیبہ بنا ہے تو بتائیے گا جس کے اوپر آقا پورے سوار ہو گئے ابو بکر کتنا اعلیٰ ہوگا، جس کے لیے اللہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اللہ اسلام کے لیے عزت کی ضرورت پڑی ہے، مرتے جلال مرتے ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا حصہ بھیجنا پڑا، بات اس سے کر رہا ہوں۔ عمر کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، عثمان جس کو جگہ بعد 2 بیٹیاں نکاح میں دی ہے، حضرت علی حضرت کرار ہیں رکھتے جگر ان کے نکاح میں دی ہے، معاویہ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے۔ تو بتاؤ اگر مدینہ قدم رکھنے سے اعلیٰ ہو جاتا ہے تو جس چیز کے لیے حضور فرمائیں اصحابی کا یجوم، صحابہ میرے ہیں، بتاؤ وہ دنیا میں سب سے افضل ہے یا نہیں ہے؟ سب سے افضل جماعت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں صحابہ اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کے مطابق، پتہ ہے کے مطابق زندگی گزار